بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل قرآن میں سے تمام تعریف اس پاک ذات کے لیے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو وضاحت سکھائی اور اس کے لیے وہ قرآن پاک نازل فرمایا، جس کو نصیحت اور شفا اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے بنایا، جس میں نہ کوئی شک ہے اور نہ کسی قسم کی کجی، بلکہ وہ بالکل مستقیم ہے اور حجت و نور ہے یقین والوں کے لیے۔ اور کامل اور مکمل درود و سلام اس بہترین خلائق پر ہو جس کے نور نے زندگی میں دلوں کو اور مرنے کے بعد قبروں کو منور فرما دیا، اور جس کا ظہور تمام عالم کے لیے رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر جو ہدایت کے ستارے ہیں، اور کلام پاک کے پھیلانے والے، نیز ان مومنین پر بھی جو ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے لگنے والے ہیں۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد اللہ کی رحمت کا محتاج بندہ۔ تو یہ حضرت صاحب اپنے بارے میں فضائل قرآن لکھتے ہوئے یہ بتاتے ہیں حمد و ثنا کے بعد: اس جماعت کے ساتھ حشر ہونے کی امید، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو شخص میری امت کے لیے ان کی دینی امور میں 40 حدیثیں محفوظ کرے گا، حق تعالی شان اس کو قیامت میں عالم اٹھائے گا۔ کتنی حدیثیں؟ 40۔ اور میں اس کے لیے سفارشی اور گواہ بنوں گا۔ القمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محفوظ کرنا شے کے منضبط اور کرنے اور ضائع ہونے سے حفاظت کا نام ہے، چاہے بغیر لکھے بر زبان یاد کر لے یا لکھ کر محفوظ کر لے، اگرچہ یاد نہ ہو، پس اگر کوئی شخص کتاب میں لکھ کر دوسروں تک پہنچا دے، وہ بھی حدیث کی بشارت میں داخل ہوگا۔ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میری امت پر محفوظ کر لینے سے مراد ان کی طرف نقل کرنا ہے، سند کے حوالے کے ساتھ۔ اور بعض نے کہا کہ مسلمانوں تک پہنچانا ہے، اگرچہ وہ برزبان یاد نہ ہوں اور ان کے معنی معلوم ہوں۔ اس طرح 40 حدیثیں بھی عام ہیں کہ سب صحیح ہوں یا حسن یا معمولی درجے کی ضعیف، جن پر فضائل میں عمل جائز ہو۔ اللہ اکبر! اسلام میں بھی کیا کیا سہولتیں ہیں، اور تعجب کی بات ہے علماء نے کس قدر باریکیاں نکالی ہیں۔ حق تعالی شان و کمال اسلام مجھے بھی نصیب فرماویں اور تمہیں بھی۔ تو یہ 40 حدیث کے بارے میں مختصر طور پر آداب کا خلاصہ یہ ہے: کلام اللہ شریف کا معبود کلام کا محبوب مطلوب کے فرمودہ الفاظ ہیں۔ جن لوگوں کو محبت سے کچھ واسطہ پڑا ہو، وہ جانتے ہیں کہ معشوق کے خط کی، محبوب کی تقریر و تحریر کی کسی دل کھوئے ہوئے کے یہاں کیا وقت ہوتی ہے۔ کسی محبوب کو خط آ جائے نا، پھر وہ ایک دفعہ نہیں پڑھتا، بار بار پڑھتا ہے اس کو۔ یا آج کی ٹرم میں اگر کسی کا میسج آ جائے، پھر اس کو بار بار 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ۔ تو اس کے ساتھ جو شفتگی اور فریبتگی کا معاملہ ہونا چاہیے، وہ قواعد و ضوابط سے بالا تر ہے۔ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ اس وقت اگر جمال حقیقی اور انعامات غیر متناہی کا تصور ہو تو محبت موجزن ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، سلطان السلاطین کا فرمان ہے، اس سطوت اور جبروت کے والے بادشاہ کا قانون ہے کہ جس کی ہمسری نہ کسی بڑے سے بڑے سے ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو سلاطین کے دربار سے کچھ واسطہ پڑ چکا ہے، وہ تجربے سے ان کو سابقہ نہیں پڑا، وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سلطانی فرمان کی ہیبت قلوب پر کیا ہو سکتی ہے۔ کلام الہی محبوب حاکم کا کلام ہے، اس لیے دونوں آداب کا مجموعہ اس کے ساتھ برتنا بہت ضروری ہے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ جب کلام پاک پڑھنے کے لیے کھولا کرتے تھے تو خود تو بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے اور زبان پر جاری ہو جاتا تھا: ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یعنی یہ فضائل قرآن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ ان کا آداب و جمال ہے۔ ان تفصیلات کا اختصار ہے جو مشائخ نے آداب و تلاوت میں لکھے ہیں، جن کی کسی قدر توضیح بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آگے پھر آداب ہیں۔ آداب کیا ہیں قرآن پاک پڑھنے کے؟ کہ مسواک اور
وضو کے بعد کسی ایک سوئی کی جگہ میں نہایت وقار تواضع کے ساتھ رو قبلہ بیٹھے اور نہایت ہی حضور قلب اور خشوع کے ساتھ اس لطف سے جو اس وقت کے مناسب ہے اس طرح پڑھے کہ گویا خود حق سبحانہ عزا اسما کو کلام پاک سنا رہا ہے۔ اگر وہ معنی سمجھتا ہو تو تدبر تفکر کے ساتھ آیات وعدہ رحمت پر دعائے مغفرت رحمت مانگے اور آیات عذاب و وعید پر اللہ سے پناہ چاہے کہ اس کے سوا کوئی بھی چارہ ساز نہیں۔ آیات تنزلیہ اور تقدس پر سبحان اللہ کہے اور خود تلاوت میں رونا نہ آوے تو باتکلف رونے کی سعی کریں۔ اس میں وہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی کوٹیشن ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کریں پھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز پڑھنا گویا اللہ سے باتیں کرنا، اور قرآن پڑھنا تو ایسے ہے جیسے پڑھنے والا اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اچھا، آگے عربی کا ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ: کسی عاشق کے لیے سب سے زیادہ لذت کی حالت یہ ہے کہ محبوب سے اس کا گلہ ہو رہا ہو اور اس طرح کے آنکھوں سے بارش ہو۔ بس اگر یاد کرنا مقصود نہ ہو تو پردے میں جلدی نہ کرے، کلام پاک کو ریل یا تکیہ یا کسی اونچی جگہ پر رکھے، تلاوت کے درمیان میں کسی سے کلام نہ کرے۔ ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں اور باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، تو جب پڑھنا ہے تو پھر اس وقت کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ضرورت پیش آ ہی جاوے تو کلام پاک بند کر کے بات کرے اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر دوبارہ شروع کرے۔ اگر مجمع میں لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں تو آہستہ پڑھنا افضل ہے، ورنہ آواز سے پڑھنا اولیٰ ہے۔ یعنی اگر کوئی دائیں بائیں پھر رہا ہے نا تو پھر آہستہ، اگر اکیلے ہیں تو پھر آپ اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں۔ مشائخ نے تلاوت کے 6 آداب ظاہری اور 6 باطنی آداب فرمائے ہیں۔ ظاہری کیا ہے؟ 6: اول، احترام سے باوضو قبلہ بیٹھے۔ نمبر 2، پڑھنے میں جلدی نہ کرے۔ نمبر 3، رونے کی صحیح کرے، چاہے رونا نہ بھی ہے تو رونے کی شکل بنائے۔ 4 ہے آیات رحمت و آیات عذاب کا حق ادا کرے جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ 5واں کہ اگر ریا کا احتمال ہو کہ لوگ دیکھنے والا کہے کہ بھئی بڑی گل ہے، بھی آج قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو یہ پھر دکھاوے میں آ جائے گا، تو یہ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ ریا کا احتمال ہو تو یا کسی مسلمان کی تکلف حرج کا اندیشہ ہو تو آہستہ پڑھے ورنہ آواز سے۔ 6 ہے خوش الحانی سے پڑھے کہ خوش الحانی سے کلام پاک پڑھنے کی بہت سی حدیث میں تاکید آئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تو تھے ظاہری۔ اور باطنی کیا ہے؟ نمبر 1، کلام پاک کی عظمت دل میں رکھے کہ کیسا عالی مرتبہ کلام ہے۔ دوسرا نمبر، حق سبحانہ و تقدس کی علو شان اور رفعت و کبریائی کو دل میں رکھے جس کا کلام ہے۔ تیسرا، دل کو وساوس خطرات سے پاک کرے۔ نمبر 4، معنی کا تدبر کرے اور لذت کے ساتھ پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب تمام رات اس آیت کو پڑھ کر گزار دیا۔ کون سی آیت؟ جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر مغفرت فرما دے تو عزت و حکمت والا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات اس آیت کو پڑھ کر صبح کر دی۔ کون سی ہے ترجمہ؟ او مجرموں، آج قیامت کے دن فرما برداروں سے علیحدہ ہو جاؤ، یعنی کہ جو نافرمان ہوں گے نا ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ کن سے؟ جو فرما بردار ہوں گے۔ 5واں کیا ہے؟ جن آیات کی تلاوت کر رہا ہے دل کو اس کے تابع بنا دے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور 6 ہے کانوں کو اس طرف متوجہ بنا دے کہ گویا خود حق تعالی سبحانہ و تقدس کا کلام فرما رہے ہیں اور یہ سن رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ آگے مسئلہ آ گیا جی، اتنے قرآن شریف کا حفظ کرنا جس سے نماز ادا ہو جائے ہر شخص پر فرض ہے،
یعنی قرآن پاک اتنا جو ہے نا وہ یاد کرنا ضروری ہے کہ جس میں ہم نماز کو پڑھ سکیں، کم از کم 10 صورتیں، سورۃ فاتحہ، تو ان کو ادائیگی اور باقی جو وتر کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور تمام کلام پاک کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی یاذ باللہ حافظ نہ رہے تو تمام مسلمان گناہ گار ہیں، بلکہ زرکشی سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جس شہر یا گاؤں میں کوئی قرآن پاک پڑھنے والا نہ ہو تو سب گناہ گار ہیں۔ اب اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں تو ہر محلے کے اندر قاری ہے، حافظ ہیں۔ اس زمانہ ضلالت و جہالت میں یہاں مسلمان ہیں، بہت سے دینی امور میں گمراہی پھیل رہی ہے، وہاں ایک عام آوازہ یہ بھی ہے کہ قرآن شریف کے حفظ کرنے کی فضول سمجھا جا رہا ہے، اس کے لفظ رٹنے کو حماقت بتلایا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے کہ جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، اور کیونکہ دنیا کے اندر کتنے علوم سیکھے جا رہے ہیں، پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن سب سے افضل اور اعلیٰ فرمایا کہ وہ ہے کہ جو قرآن پاک کو، وہ علم کہ جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کر کے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔